نمبر 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 اور 40 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ کذبت تکذیب کی قوم لوط کی قوم نے بالنذر ڈرانے والے رسولوں کی، انا بے شک ارسلنا ہم نے برسائے علیہم ان پر حاصبا پتھر، الا آل لوط ما سوا آل لوط کے، نجیناہم ہم نے ان کو نجات دی بسحر صبح سحری کے وقت، نعمتا من عندنا یہ ہماری طرف سے انعام تھا، کذالک یوں ہی نجزی ہم جزا دیتے ہیں من شکر ہر شکر کرنے والے کو، وَلَقَدْ اور تحقیق انذرہم اس لوط نے ان کو ڈرایا تھا بطشتنا ہماری پکڑ سے، فتماروا پس انہوں نے شک کیا بالنذر اس ڈرانے میں، وَلَقَدْ اور تحقیق راودو انہوں نے مطالبہ کیا عن ضیفہ لوط سے کہ وہ اپنے مہمان ہمارے حوالے کرے، فطمسنا اعینہم ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی، فذوقوا عذابی ونذر پس چکھو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ، وَلَقَدْ اور تحقیق صبحہم بکرۃ صبح سویرے تہس نہس کر دیا ان کو عذاب مستقر مقررہ عذاب نے، فذوق پس چکھو عذابی میرے عذاب اور نذر اور ڈرانے کا مزہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ بے شک ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا، لِلذِّکْرِ نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ قصہ قوم لوط سورہ ہود پارہ نمبر 12 کے اندر آپ بالتفصیل پڑھ چکے ہیں، یہاں میں صرف اس کے یاد دہانی کے لیے چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ قوم ایسی بدبخت قوم تھی، انہوں نے ایک ایسے جرم کو ایجاد کیا تھا جو اس سے پہلے کبھی روئے زمین پر نہیں ہوا تھا، اور وہ جرم کیا تھا؟ جنس پرستی، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل اپنی ہی ہم جنس سے، یہ اس قوم کی ایجاد تھی یہ گناہ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے یہ شام کے اندر۔ تقریباً 60 میل کے فاصلے پر یہ آبادی تھی شام سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حرکات کو دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی کی طرف نبی بنا کر بھیج دیا۔ سدوم اس بستی کا نام تھا۔ اب جناب لوط علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر ان کو روکا اس جرم سے،
رکنے کے بجائے انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کو کہ اگر تو ہمیں روکنے سے باز نہ آیا ہم تجھے پتھر مار مار کے مار دیں گے، بجائے اس سے کہ جرم سے باز آتے الٹا جرم پر اتنی ڈڈائی دکھائی کہ نبی کو کہنے لگے، دھمکیاں دینے لگے کہ ہم تجھے پتھر مار مار کر مار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی ایک جماعت اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے بھیجی۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، سلام عرض کیا، انہیں بتایا کہ ہم بستی یہ لوط کو تباہ کرنے چلے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے غمزدہ ہوئے کیونکہ ان کے سکے بھتیجے کی یہ امت تھی، تو کہا اچھا اگر رب العالمین کا فیصلہ ہے تو میرے بھتیجے کے معاملہ میں کیا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ ہم لوط علیہ السلام کو پہلے محفوظ کریں گے۔ اللہ نے ان فرشتوں کو بے ریش خوبصورت حسین و جمیل نوجوان لڑکے بنا کر بھیجا۔ جب یہ بستی سدوم میں پہنچے تو لوط علیہ السلام باہر کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ اب آ کر جناب لوط علیہ السلام کو ملے، جو کہ بے ریش بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، اور پھر آئے بھی کھلے عام۔ تو لوط علیہ السلام کو آ کر کہنے لگے ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا آپ جانتے ہو نا کہ میری بستی کے لوگ کس کرتوت کے مالک ہیں، لہٰذا میں تو تمہیں مہمان نہیں رکھ سکتا کسی صورت میں بھی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے آپ کا مہمان رہنا ہے۔ اب لوط علیہ السلام بے بس ہو گئے، انہیں لے کر گھر کی طرف چلے۔ اب گھر پہنچے تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے ہی جا کر قوم کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں تمہاری مرضی کے نوجوان آئے ہیں، آج تمہیں موقع ہے۔ بستی نے ہلہ بول دیا نبی کے گھر پر، آ کر کہنے لگے مہمان ہمارے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام اپنے گھر کی چھت پر چڑھے، کہا دیکھو بدبختو یہ میرے مہمان ہیں۔ میزبانی کا اصول یہ ہوتا ہے کہ میزبان کبھی بھی اپنے مہمان کو کسی دوسرے کے سپرد نہیں کرتا۔ یہ میرے لیے بڑے معزز مہمان ہیں، اسے میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ نفسانی خواہش کی تکمیل کرنی ہے نا، اللہ نے تمہارے لیے ایک طریقہ جائز جو رکھا ہے، قوم کی بیٹیاں موجود ہیں ان سے نکاح کرو اور اپنی خواہش کی تکمیل کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک حلال اور جائز طریقہ رکھا ہے تو ناجائز طریقے کی طرف کیوں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہر حال میں تمہیں ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر ہلہ بولا اور دروازہ توڑنے لگے۔ اب لوط علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس قوم سے تو مایوس تھا، آج میرے مہمانوں کی عزت کا معاملہ ہے، اب میری مدد فرما۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا اتنی دیر تک بستی پر عذاب شروع مت کرنا جتنی دیر تک لوط نہ کہے۔ اب چونکہ لوط علیہ السلام نے کہہ دیا مولا میں تو ان سے مایوس ہو چکا ہوں اور اب میرے مہمانوں کی عزت کا معاملہ ہے تو اب تو میری مدد کر۔ اب جبریل امین علیہ السلام نے تعارف کروایا، کہا آپ گھبرائیے نہیں، میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ ملائکہ ہیں، ان کی جرت بھی نہیں ہے آپ کا دروازہ توڑ دیں۔ جبریل علیہ السلام نے خود دروازہ کھولا، کہا آؤ جس نے آنا ہے۔ اب یہ قوم اندر داخل ہونے لگی۔ اللہ کے مقرب ترین فرشتے جبریل امین علیہ السلام نے اپنا پر مارا ان پر، تو یہ ساری قوم وہاں چونکہ آئی ہوئی تھی خواہش کی تکمیل کے لیے، ان کی آنکھیں اس طرح گئیں کہ یہ جگہ سپاٹ تک نہ رہا، برابر ہو گئی بالکل۔ یہ جو آنکھ کے گڑے ہوتے ہیں نا، یہ گڑے نام و نشان بھی نہ رہے کہ کہیں کبھی ان کے چہروں پر آنکھیں تھی بھی، یہ جگہ بالکل برابر ہو گئی، ایک پر مارا۔ اب کچھ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا؟
اب یہ شام کا وقت تھا، لوط علیہ السلام کو کہا اب آپ آرام کیجئے۔ اب وہ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ کہا آپ اطمینان سے رات اپنے گھر گزاریے، صبح سحری کے وقت نماز تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر آپ آرام سے بستی سے باہر نکل جائیے، ہم نے اس بستی کو برباد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام، آل لوط، یہاں قرآن نے کہا آل لوط، وہ کتنے لوگ تھے؟ صرف 2 بیٹیاں جو اپنے باپ پر ایمان لائی تھی، زنتا اور زعورہ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے نام ہیں، زنتا اور زعورہ۔ یہ 2 بیٹیاں تھیں جو اپنے والد پر ایمان لائی تھیں، اور بیوی تو کافرہ تھی، وہ تو قوم کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے۔ اب لوط علیہ السلام اپنی دونوں شہزادیوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے پہلے زمین کے نیچے پر دیا، پوری بستی پر اٹھا لی، جتنی آبادی تھی ساری کی ساری اپنے پر زمین سمیت اٹھائی، مکانات، حیوانات، سب کچھ جبرائیل کے پر ہیں، اور ایک پر اور جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، یہ صرف ایک پر اٹھائی ساری بستی، اوپر لے گئے، اوپر سے منہ کے بل زمین پر ماری، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا کیا؟ پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ میں نے 2 دن پہلے بھی کہا تھا، اللہ رب العالمین سے کبھی بھی مت ٹکرانا، غرور و تکبر مت آنے دینا۔ وہ مالک جب پکڑنے پر آتا ہے تو وہ انداز، اب دیکھیے یہاں مٹی کا ڈھیلا بھی کسی کو مارا جائے نا، مٹی کا ڈھیلا بھی، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ زمین سے جب کاشت کر رہے ہوں تو وہاں سے ایک ڈھیلا اٹھا کر کسی کو مار دیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے آسمان سے جو پتھر برسائے تھے نا، وہ پتھر ریت کے نہیں تھے، وہ مٹی کے تھے، اور چھوٹے چھوٹے تھے، جتنا بارش کا قطرہ ہوتا ہے یا جتنا اولا ہوتا ہے نا، اتنے تھے، اولے سے بڑے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ گھڑا جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ جو گھڑے پڑتے ہیں باتھ روم میں، اولے سے بڑا وہ پتھر نہیں تھا، اور کمال یہ ہے کہ وہ مٹی کے تھے۔ ہر بندے کا نام پتھر پر لکھ دیا گیا، وہ پتھر اسی کو آ کر لگتا اور چیر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح صفائے ہستی سے اس قوم کو مٹا کر رکھ دیا، عذاب سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ نہ تو کبھی زندگی میں یہ کہنا چاہیے کہ رب ڈیل دیتا ہے جی کوئی بات نہیں، رب ڈیل دیتا ہے جی کرتے رہو جو کرتے رہو، نہیں، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ امید و خوف کے درمیان زندگی گزارتا ہے، ہر وقت اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، لیکن رحمت پر امید رکھتا ہے کہ وہ مہربان ہے، میرے اوپر مہربانی کرے گا۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارتا ہے، ان 2 میں سے ایک کے درمیان نہیں، تنہا رحمت بھی نہیں، تنہا خوف بھی نہیں۔ مومن کے لیے 2 چیزوں کا حکم ہے، اور یہ قومیں کیا تھیں؟ یہ نہ ڈر تھیں، ڈڈائی سے کہتی تھی لے آؤ عذاب، نبیوں کو چیلنج کرتی تھی، جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ لے آؤ عذاب۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو کیسا پکڑا کہ صفائے ہستی سے نام و نشان مٹا کر رکھ دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، کذبت قوم لوط، قوم لوط نے تکذیب کی، بن نظر، ڈرانے والے رسولوں کی۔ حالانکہ ان کی طرف تو لوط علیہ السلام آئے تھے نا، ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے۔ جس طرح قرآن کی ایک آیت کا آپ انکار کرتے ہیں نا، تو وہ ایک آیت کا انکار نہیں ہوتا، وہ پورے قرآن کا انکار ہوتا ہے۔ جب آپ ایک رسول کا انکار کرتے ہیں تو پورے رسولوں کا انکار گنا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی کہا گیا۔ اللہ فرماتا ہے انا ارسلنا، پھر ہم نے برسائے ان پر، حاسبا، حاسب کہتے ہیں مٹی کے پتھر کو، جو مٹی کا ہونا اس کو کہتے ہیں حاسب عربی زبان میں، مٹی کے پتھر برسائے، الا آل لوط، مگر آل لوط کو بچا لیا۔ وہ کون؟ لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں۔ ہم نے ان کو نجات دی سحری کے وقت، نعمتم من عندنا، کتنا خوبصورت جملہ ہے،
یہ ہمارا فضل تھا، ان سے بدلہ لینا یہ ہمارا عدل تھا، لوط اور اس کی بیٹیوں کو بچانا یہ ہمارا فضل تھا۔ کتنا خوبصورت میرے رب نے فرمایا، اور آگے کیا خوبصورت جملہ ہے، کذالک نجزی من شکر، جو بھی شکر کرے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے، شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے۔ کتنا خوبصورت میرا رب فرما رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، ہمارے لوط نے ان کو ڈرایا تھا ہماری پکڑ سے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بچ جاؤ بچ جاؤ، تمہیں روکا جا رہا ہے۔ لیکن فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، انہوں نے بھی ڈرانے میں شک کیا کہ یہ ویسے ہی ہے۔ جس طرح آج بھی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مولویوں کا تو کام ہے جی، ان بیچاروں نے تنخواہ جو لینی ہوتی ہے، ان بیچاروں کی ڈیوٹی جو ہے انہیں ڈرانا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نماز نہ بھی پڑھیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، فلاں نہ کریں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، حلال نہ بھی کھائیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو بیچارے مولوی ڈرانے پر لگے رہتے ہیں۔ آج بھی لوگ موجود ہیں ایسے جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، انہوں نے ڈرانے میں شک کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور پھر انہوں نے مطالبہ کیا لوط سے کہ ضعیف عربی زبان میں مہمان کو کہتے ہیں، مہمان ہمارے حوالے کرو۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے سرے سے ان کی آنکھیں ہی ختم کر دی، اچک لی، چھین لی، نام و نشان ختم کر دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، ہم نے کہا اب چکھو ہمارے عذاب اور ڈرانے کا مزہ، اب ٹٹولتے پھرو، ٹاما ٹولیاں کرو، اب کدھر جاؤ گے؟ جب تمہاری آنکھوں کا نام نشان نہیں رہا تو اب کس کو دیکھو گے؟ چکھو ہمارا عذاب اب۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، پھر صبح سویرے جو عذاب ہم نے مقرر کیا تھا وہ ان پر آیا، اور اس عذاب نے انہیں تیس و نیس کر کے رکھ دیا، اور پھر کوئی بھی ان میں سے بچ نہیں سکا۔ اللہ آخر میں فرما رہا ہے ہم نے قرآن کو بڑا آسان کر دیا نصیحت والوں کے لیے۔ ہے کوئی جو اس قرآن کے واقعات سے نصیحت حاصل کر کے اپنی اصلاح کر لے؟ اللہ سے دعا